تدریس ہونی چاہیے؟ زبان کی جو مہارت ہے ان کی تدریس کیسی ہونی چاہیے؟ نمبر 1 ہے الگ تھلگ، نمبر B ہے تفصیلی وضاحت کے ذریعے، نمبر C ہے ایک مربوط انداز میں، نمبر D ہے نقل کے ذریعے۔ ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے کہ زبان کی مہارتیں کتنی ہوتی ہیں۔ زبان کی مہارتیں جو ہوتی ہے 4 ہوتی ہے۔ زبان کی مہارتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہے: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اور یہ چاروں ایک کرم میں ہے۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے سننا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ بولنا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ پڑھنا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے۔ لیکن ان کرم ہونے کے باوجود یہ ایک دوسروں سے سمبندھت ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے سے لنک ہے۔ اسی لیے سب کو کیا ہے؟ ایک مربوط انداز میں ہونا چاہیے، سب کو جوڑ کے ہونا چاہیے۔ تو آپشن نمبر C اس میں صحیح ہوگا۔ اگلا ہے کہ زبان استانی ابتدائی درجات کے طلباء کو کچھ تصویریں بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے۔ ایک ٹیچر ہے جو کیا کہہ رہی ہے کہ ایک تصویر بناتی ہے اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ کیا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے؟ رنگ بھرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی سرگرمی ہے؟ تو آپشن ہے، دیکھیے، لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے، نمبر B ہے ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے، نمبر C ہے بچوں کو صرف کام میں شامل کر رہی ہے، نمبر D ہے کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلباء کو مصروف رکھتی ہے۔ تو یہ غلط ہے کہ کلاس میں اگر انوشاسن بنائے رکھنا ہے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں، سے ان کو رنگ بھروانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن کو انوشاسن میں اگر بچے کو رکھا جائے تو رکھا جا سکتا ہے۔ تو آپشن نمبر D غلط ہوگا۔ بچوں کو صرف جہاں آیا وہ آپشن غلط ہو جائے گا۔ ویسے بھی B ہے ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کرے، یہ ہم مان سکتے ہیں۔ کیا یہ آپشن کچھ صحیح ہے، لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ لطیف حرکی مہارت جو ہے ان کو فروغ دے رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے۔ اگلا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہے؟ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ زبان جو ہے، زبان بولنے کا سب سے زیادہ معاون کون سا ہے؟ کون سا وکاس کر رہا ہے؟ مہارت کے زبان کے بولنے کی مہارت کو کون سا وکاس کر رہا ہے؟ نمبر 1 ہے رول پلے میں شرکت، نمبر B ہے درسی کتاب کے کسی سبق کا استاد کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنا۔ اجتماعی طور پر مطلب سب مل کر گروپ بنا کر ڈسکس کرنا۔ نمبر C ہے استاد کے بعد اجتماعی طور پر نظموں کے صحیح تلفظ کی مشق کرنا، اور نمبر D ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھنا۔ تو سب سے اچھا اس میں دیکھتے ہیں، کیونکہ NCF 2005 کہہ رہا ہے لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے بچوں کو اگر سکھایا جائے تو وہ سب سے اچھے اور بہتر طریقے سے سیکھا جاتا ہے اور وہ گیان استھائی ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں رول پلے جو کر رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے گتیودھی کے ساتھ، سرگرمیوں کے ساتھ کیا حصہ لے رہا ہے، وہ ابھینے بھی کرتا ہے اور بولتا بھی ہے۔ تو اس میں زبان زیادہ اچھے سے سیکھی جا سکتی ہے۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا۔ اگلا ہے 8 نمبر، تیسری جماعت کے استاد طلباء سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے۔ یہ سرگرمی معاون ہوگی۔ کوئی کتاب ہے، اس کے جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے، زبانی کسی کو بول رہا ہے، کسی بچے کو استاد، کہ آپ اسی ترتیب سے بیان کیجئے جس ترتیب سے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کون سی مہارت ہوگی، کون سی سرگرمی میں معاون ہوگی؟ نمبر 1 ہے قابل فہم مواد میں، نمبر B ہے لکھنے کی مہارت کے اضافے میں، نمبر C ہے طلباء کے بات کرنے کے وقت کے اضافی میں، نمبر C ہے عبارت کو سمجھنے میں۔ سب سے پہلی بات کہ لکھنا جہاں ہے، یہاں تو بولنے کی بات ہو رہی ہے، سنانے کی بات ہو رہی ہے، تو لکھنا تو کٹ جائے گا۔ طلباء کے بات کرنے کے وقت میں اضافی یا ان کو ٹائم ٹھیک ہے ٹائم ہم دے رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئی ٹائم دینا یہ نہیں ہے۔
हमें अपने उद्देश्य को ढूंढना है, हमें अपने उद्देश्य को ढूंढना है। तो 4 नंबर सही होगा कि इबारत को अगर वो समझा रहेगा, कहानी को समझा रहेगा, तो वो बता सकता है कि फलां जगह वो एक तरतीब के साथ कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, वो बता सकता है। तो अपना इबारत समझने को फ़रोग़ दे रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी जमात के उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता। चस्पा कर देना मतलब चिपका देना, चस्पा कर देना मतलब चिपका देना। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ों से मरबूत करने में, असल चीज़ों को मरबूत करने में मदद करती है। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस चीज़ को निखारने में मुआविन होती है। मतलब ये कह रहा है कि कोई हर चीज़ में, हर कोई चीज़ है और पर्ची में नाम लिखकर हर चीज़ को उसके ऊपर उसके नाम के साथ चिपका दे रहा है। तो ऐसे करने से किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, क्या चीज़ में मदद मिलेगी? नंबर 1 है तहरीरी महारत, वो लिखना नहीं कर रहा है, वो लिखाई नहीं कर रहा है वहाँ, इसीलिए ऑप्शन नंबर तो 1 वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पहचानने के लिए कह रहा है, किसी को चिपकाने के लिए कह रहा है, लिखने की बात हो ही नहीं रही है, तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। ज़ख़ीरे अल्फाज। नंबर सी होगा लिखावट। जहाँ तहरीर की बात आ गई तो कट गया, तो लिखावट ज़ाहिर सी बात है कट जाएगी। नंबर डी है कवायद को। कवायद का वहाँ जिक्र नहीं है, पहचानने के लिए कहा जा रहा है, चस्पा करने के लिए कहा जा रहा है, एक दूसरे से मरबूत करने के लिए जा रहा है। कोई चीज़ है और नाम है, उनको जोड़ा है, तो वो समझने के लिए कोशिश करेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि चीज़ों के नाम को वो जानेगा, जो ज़ख़ीरे अल्फाज शब्दकोश शब्द भंडारण में उनका इजाफा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ों को पहचान सकेगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि दर्जे झैल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है। मतलब अगर हम लिसानी महारत जो जांच रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो सबसे महत्व क्या होगा, किस चीज़ का होगा? नंबर 1 है कहानी लिखना, नंबर 2 है किसी हादसे को बयान करना, नंबर 3 है इमला, नंबर 4 है कहानी सुनाना। जब हम लिसानी महारत की बात करें तो लिसानी मतलब बोलने की महारत को, कि किस चीज़ की? बोलने की महारत को। हम देखते हैं कि 3 में, 1 और बी और डी में, ये तीनों में जो है बच्चा बोलेगा। कहानी जब लिखेगा तो अपने भावों को, अपने विचारों को वो व्यक्त करेगा, और किसी हादसे को भी जब बयान करेगा तो वो अपने विचार को, अपने उस तरह को बयान करेगा, बोलेगा। यहाँ बोलेगा नहीं, लिखेगा, लेकिन विचार को उस तरह समझेगा तो उसी तरह बयान करेगा, यहाँ बोलेगा। और कहानी सुनाना भी यहाँ बोलेगा। और सी नंबर में जो है इसमें लिखने की बात हो रही है। इमला कहते हैं शुरुतिलेख को। इमला किसको कहते हैं? शुरुतिलेख को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि कम मुअस्सिर है क्या, कि जांच की लिसानी जांच महारत की जांच में कम मुअस्सिर इमला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है।